علی بھائی کیا کھانا کھاتے وقت بات کر سکتے ہیں؟ سنت ہے جی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے جو حدیث شفاعت بیان کی تھی اس کو سٹارٹ میں ہی آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بکری کا گوشت تناول فرما رہے تھے اور آپ کو بکری کے گوشت میں دست کا گوشت بڑا پسند تھا، آپ نے وہ بوٹیاں اٹھائی ہوئی تھیں اور کھانا کھاتے ہوئے آپ نے ہم سے حدیث شفاعت بیان کی کہ جانتے ہو کہ میں تمام اولین اور آخرین کا سردار ہوں، یہ کیوں ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب لوگ جب پریشان ہوں گے تو کسی سفارشی کی تلاش میں نکلیں گے، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر تمام انبیاء سے ہوتے ہوئے میرے تک۔ وہ بڑی لمبی حدیث جو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی حدیث شفاعت، وہ نبی علیہ السلام نے کھانا کھاتے ہوئے بیان کی۔ لیکن کھانا کھاتے ہوئے یہ پھر آپ نے خود احتیاط کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے منہ میں اتنا بڑا نوالا ہے اور آپ گفتگو کریں اور سانس کی نالی میں چلا جائے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے جو بندہ کھانا کھا رہا ہے اس کو اگر کوئی سلام کرے تو اس پہ جواب دینا واجب نہیں، وہ ہاتھ کا اشارہ بھی کر سکتا ہے، جواب دینے کے چکر میں اور انہوں نے اپنا بیڑا غرق کروا لے۔ تو آپ نارمل انداز میں کھانا کھاتے ہوئے بات کر سکتے ہیں، تو یہ سب کے نزدیک یہ ہے کہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ یہ عوام میں مشہور ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے بولنا نہیں چاہیے، وہ میڈیکلی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں منہ بھر بھر کے اور پھر باتیں بھی کریں گے تو عین ممکن ہے۔ اور بعض اوقات بعض لوگ ایسے مریض ہوتے ہیں جن کے ساتھ ریگولر یہ مسئلہ ہے کہ سانس کی نالی میں کچھ نہ کچھ چلا جاتا ہے، ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے بندوں کی۔ کئی آپ ایسے مریض جب ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹرز پتہ ان کو کیا کہتے ہیں کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہو نا، آپ نے بولنا بھی نہیں اور آپ نے کوئی اور کام بھی نہیں پیرلل میں کرنا۔ کئی لوگ کھانا کھاتے ہوئے ساتھ وہ موبائل بھی دیکھ رہے ہیں، اب ان کے دماغ کے سگنل ظاہر ہے، دماغ ہی آپ کا مین سارا انسٹرومنٹ جو ہے وہ دماغ ہے، وہ سگنل ڈسٹرب ہو جائے نا اگر، پھر آپ کا وہ کھانا بھی صحیح جگہ نہیں جا رہا ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں کھانا کھاتے وقت آپ نے صرف کھانے پہ توجہ دینی ہے، ادروائز آپ کی بیماری جو ایڈریس نہیں ہوگی۔ اور یہ حقیقت بات ہے، جن لوگوں کو معدے کے ایشو ہیں یا انزائٹی کے ایشوز ہیں ان کو ڈاکٹر صحیح کہتے ہیں جب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ صرف کھانا کھائیں گے اور پیرلل میں آپ کوئی کام نہ کریں تاکہ آپ کی پوری توجہ ہو اس طرف۔ جن لوگوں کو بہت غوطہ آ جاتا ہے بعض اوقات کھانا کھاتے ہوئے، ان کو بھی یہی کہا جاتا ہے۔ فارماسیوٹیکل کمپنی میں جاب کرنا جائز ہے؟ جی اگر آپ اس میں کوئی حرام خوری نہیں کر رہے پھر تو جائز ہے، یا حرام خوری ڈاکٹروں کو نہیں کروا رہے، حرام کے پیسوں کے اوپر ان کو آج عمرے نہیں کروا رہے، پھر تو جائز ہے۔ ایک تو ہے تھوڑا بہت انسینٹیو، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کے انسینٹیو دینا کہ انہیں اتنے بڑے لیول کے انسینٹیو کہ 10 روپے کی دوائی جو ہے 1000 روپے کی لکھ رہے ہیں، اور وہ بلکہ ڈاکٹرز کا تو کام یہ ہے کہ وہ فارمولہ لکھیں، دوائی کیوں لکھتے ہیں؟ کیوں کمپنی کا نام لکھتے ہیں؟ آپ کی مرضی جہاں سے مرضی جا کے لیں۔ ایک گولی ایک طرح کا سالٹ ہے، ایک کمپنی کی گولی 50 روپے کی ہے، دوسرے کی 5 روپے کی ہے۔ 50 روپے وہ اس لیے کہ وہ 45 روپے اس کمپنی نے نا اس میں سے 10 روپے ڈاکٹر کو دینے ہیں، باقی اپنی جیب میں ڈالنے ہیں۔ غریب آدمی کا تو بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ آپ کو ڈاکٹر کوئی بھی دوائی لکھ کے دینا، آپ جب میڈیکل سٹور پہ جائیں نا، ان کو کہا کریں گے جی اس کے ایکویلنٹ جتنی دوائیاں مجھے بتا دیں، وہاں ان کے پاس باقاعدہ بک پڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ بتا دیں گے یہ سالٹ ہے، اس میں یہ دوائیاں اویلیبل ہیں، تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ وہ 100 روپے والی گولی آپ کو 10 روپے میں مل جائے گی۔ اور اگر آپ کے ساتھ کوئی خیر خواہی کرنے والا ڈاکٹر ہے، آپ اسے خود ہی ریکویسٹ کر لیں کہ بھائی سستی دوائی لکھیں، سالٹ وہی ہوگا۔ لیکن جو بہت کریٹیکل ادویات ہیں، جو کمپنی ہے جس طرح اجمیر شریف والوں کی کمپنی ہے، جان بچانے والی ادویات بغداد شریف والوں نے بنائی ہوئی ہے، اس میں آپ رسک نہ لیں۔ ہاں، اس میں سستی دوائی نہ لیں، اس میں آپ گورے کی لیں، کسی شریف والے کی نہ لیں۔